بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی تکمیل چاہے تراویح میں ہو، چاہے انفرادی طور پر تلاوت کے ذریعے ہو، یا قرآن پاک کے حفظ کرنے کے ذریعے سے ہو، قرآن پاک کی تکمیل یہ باعث سعادت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے یہ سعادت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی کہ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم محمد ابراہیم، جو شمشاد بھائی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو مکمل فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آج ہمارے سامنے قرآن پاک کا آخری سبق انشاءاللہ تلاوت فرما کر اپنے قرآن پاک کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے انوار و برکات اور اس کی ہدایات انہیں نصیب فرمائیں۔ ان کی جو محنتیں ہیں اور ان کے والدین کی جو محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ کے کلام سے جوڑ دے۔ سب سے بڑا جو اہم تقاضا ہے قرآن پاک کا، وہ یہی ہے کہ ہماری زندگیاں قرآن پاک سے جڑی رہیں۔ جب اللہ کے کلام کی عظمت دلوں پر کھلتی ہے تو پھر آدمی اس سے جڑتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہمارے سامنے، ہمارے پاس جس شکل میں ہے، جو نعمت، وہ کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ آدمی سوچے اسے تو نعمت کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک پہ فرماتے ہیں، یہ سارا قرآن کہاں تھا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کلام پاک کو جمع کیا تھا، لوح محفوظ میں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اس کلام پاک کو نازل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا کلام پاک ایک وقت میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، جس کو قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں، شب قدر میں ہم نے اس کو اتارا۔ کہاں سے؟ آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں بتدریج دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتے رہے۔ اس میں بہت بڑا اشارہ ہے ہمارے لیے، اور ہم سب اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن پاک زندگیوں میں دھیرے دھیرے آتا ہے، دین زندگیوں میں دھیرے دھیرے آتا ہے۔ ایک وقت میں پورا کلام پاک اگر دے دیتے تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تو پریشان ہو جاتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو۔ یعنی آدمی جب بیان میں بیٹھ کے ساری باتیں ایک وقت میں کہے گا، آئندہ مجھے بیان میں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ 23 سالہ عرصے میں
قرآن پاک کو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اتار کر یہ بتایا کہ ہدایت دھیمے دھیمے چونٹی کی رفتار انسان کی زندگیوں میں آتی ہے، اسی لیے بالکل اطمینان کے ساتھ آدمی ہدایت پر چلے، ہدایت کی کوشش کرتا رہے اور اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اتارا، سبحان اللہ۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو افضل الملائکہ ہیں، جن کی طاقت اور قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ایک پر ایسا دیا ہے، اگر وہ کھول دیں تو سارا مشرق پھیل جائے، اور ایک پر اگر کھول دیں تو سارا مغرب اس کے اندر آ جائے۔ ایسے 600 پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ دیکھیں، سید الملائکہ، افضل الملائکہ، ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، ایسے امانت دار اطاعت گزار فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔ قرآن پاک کہاں اترتا ہے؟ قلب میں۔ لتنزیل رب العالمین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ آپ کے قلب مبارک پر، پھر یہاں سے زبان پر آتا ہے، دماغ پر آتا ہے، قرآن پاک کی جگہ قلب ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ابرار الاقصاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سینے میں قرآن پاک آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک مشابہت دے دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے سوچنے کی۔ آدمی دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، جس کے دلوں میں، جس کے سینے میں قرآن پاک آ گیا اللہ کی طرف سے، اس کے دل میں اس کی نسبت، سبحان اللہ۔ سوچیں یہ سارا مہینہ افضل کیوں ہے، یہ لیلۃ القدر افضل کیوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت افضل کیوں ہے؟ صرف قرآن پاک کی نسبت پر، قرآن پاک کی نسبت پر یہ ساری چیزوں کو افضل اللہ نے بنایا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑ لے، تلاوت سے، اس کو یاد کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، سوچے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے۔ ایک کاغذ ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، آدمی پھینک دیتا ہے، گاربیج میں دیکھیں کتنے کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اسی کاغذ پر اگر کوئی ایک آیت بسم اللہ کی لکھ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی قرآن پاک کی ایک آیت لکھ دیں، اس کاغذ کی نسبت بدل جاتی ہے۔ اس کاغذ کی نسبت یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں اس کو ہم چھو نہیں سکتے، یہ نسبت ہے۔ سوچیں جن لوگوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے قبول فرمایا، سوچیں ان کی نسبت، ان کے دلوں کی نسبت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، راستے میں جا رہے تھے، ابھی ان کی زندگی بدلی نہیں تھی، نشے کی حالت میں تھے، نشے کی حالت میں جا رہے ہیں، اچانک ان کی نگاہ پڑی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نشے کی حالت میں ہی اس کو اٹھایا، سوچا اللہ کا نام ایسی گندی جگہ پڑا ہے، گھر لے گئے، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اس کو گھر میں اوپر بالکل اوپر رکھ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام کہ بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، اب ہم تمہیں بلند کرتے۔ کتنی بلندی، کتنی عزت، کتنا بڑا مقام۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب بشر حافی گزرتے تھے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھ جاتے تھے۔ یہ کہاں سے یہ نسبت؟ سوچیں ایک مثال ہے، کوئی شخص اگر بیٹھ کر تسبیح لے کر 100 مرتبہ شیطان اگر کہے اسے کوئی ثواب ملے گا؟ قارون کا نام لے لے، ثواب ملے گا؟ لیکن اگر کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت اگر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت میں شیطان کا نام ہے۔ شیطان کے اندر کتنے حروف ہیں؟ ہر حرف پر کیا 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ 100 مرتبہ تسبیح لے لو شیطان شیطان، کوئی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نہ کوئی نام لینا پسند کرتا ہے،
نہ کوئی نام رکھنا پسند کرتا ہے، قارون، فرعون، حامان، لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کی نسبت پر جب ان شیاطین کے نام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دے رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی ساری خیریں ایک طرف، سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، سیکھنے والا، سکھانے والا، اور اللہ کا کلام۔ اس کی قدر اللہ، سیکھنے والوں کی بھی قدر اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے، سکھانے والوں کی بھی قدر اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے، جہاں پر سکھایا جاتا ہے ان کی جگہوں کی بھی قدر اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے۔ اس حدیث کی جو سند ہے، اس میں ایک تابعی ہیں حضرت عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ، بڑے تابعی ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جس دن میں نے یہ حدیث سنی، کون سی حدیث؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ جس دن میں نے حدیث سنی، میں جو ہے کوفہ کی مسجد میں بیٹھ گیا، اور آج 48 سال ہو گئے، 48 ایئرس ہو گئے ہیں، میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، اور فرماتے تھے اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، ورنہ میرے پاس حدیث کا اور دوسرے علوم بہت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت تک قرآن پاک سے جوڑے رکھے، قرآن پاک سے نسبت اللہ ہماری عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک جس درجے میں، جس اللہ کا کلام ہے نا، کتنا بڑا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور ایک بات یاد آئی، مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی، قرآن پاک کے کتنے نام ہیں؟ قرآن پاک کے مفسرین نے کئی 40، 55، 60، لیکن جو سب سے زیادہ کی جو رائے ہے وہ ہے قرآن پاک کے 90 نام، 90 نیمز ہیں۔ پھر آگے لکھا دیکھو، قرآن پاک کے نام تو جو ہے 5 ہیں، صفات 85 ہیں۔ صفات میں اور نام میں فرق سمجھتے ہیں؟ اب جیسے ابراہیم، نام ابراہیم ہے، حافظ ابراہیم، یہ حافظ صفت ہو گئی۔ حافظ ابراہیم کو تو اور ایک کہاں ہے بولنا نہیں، کیونکہ ابراہیم کے ساتھ حافظ صفت ہے۔ ایک شخص ہے عبداللہ، ان کے پاس حفظ بھی ہے، عالم علم بھی ہے، قرات بھی ہے۔ حافظ، قاری، عالم، عبداللہ، 4 لوگ نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں، نام ایک ہے، 3 صفات ہیں۔ تو قرآن پاک کے 5 نام ہیں، بقیہ سارے صفات ہیں۔ 5 نام کوئی بتائے گا؟ حفاظ بیٹھے ہیں، فلافل میں دعوت ملے گی ابھی، ویسے تو جانا ہی ہے نا۔ قرآن، فرقان، جی نہیں وہ مجید بھائی کو یاد میں، عبد المجید بولے نا، مجید بھائی جو ہے نام ہے، عبد المجید ہوتے ہیں۔ قرآن، فرقان، تیسرا نام ہے تنزیل، چوتھا نام ہے الذکر، 5واں نام ہے الکتاب۔ کتنے نام ہیں؟ 5 نام ہے قرآن پاک کے، بقیہ صفات ہیں۔ القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل، یاد رکھ لیں، یہ 5 نام ہیں قرآن پاک کے۔ لیکن ان 5 ناموں میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ قرآن۔ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت عطا فرمائی؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کا نام سب سے زیادہ اللہ نے قرآن لیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے 61 ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں قرآن قرآن قرآن۔ جب اللہ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کے نام کو شہرت دی ہے، اس کو مشہور فرمایا ہے، اسی لیے ہماری زبانوں پر کون سا نام ہے؟ قرآن۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کسی کے نام زیادہ ہوتے ہیں، اس کی شرافت کی، اس کی عظمت کی، اس کے مقام کی دلیل ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک اس کے نام ہے، اسی لیے ہم جو ہے اس کی ہمارے دل میں عظمت ہو۔ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم قرآن پاک کو ہم تلاوت کریں گے، صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، ایک شوق ہو، ایک طلب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، ان فی الجنت نہرا، فرمایا دیکھو ایک حدیث ہے، سنے تو کتنا شوق ہوتا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، جس کا نام ریان ہے، ریان۔ پھر فرمایا علیہ مدینۃ من مرجان،
اس نہر پر ایک شہر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ نہر پر شہر. دبئی جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا, سمندر پر شہر ہے. تو علیہ مدینۃ من مرجان, اس نہر پر شہر ہے. اور پھر فرمایا لہا 70,000 باب, 70,000 دروازے ہیں اس شہر میں. کس کے ہیں؟ بن ذہب و فضہ, سونے اور چاندی کے. کس کے لیے ہے؟ لحامل القرآن, لحامل القرآن, حامل قرآن, حافظ قرآن کے لیے. شوق ہوتا نہیں ہوتا میرے بچوں کو حافظ بنانا؟ کتنی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا میں کتنی. ایک حدیث ہے, بارہا ہم سنتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب, اللہ تعالیٰ عزت کی بلندیوں پر جب پہنچانا چاہتے ہیں اسے کتاب کی نسبت, کتاب کا علم عطا فرماتے ہیں. یرفع بہذا الکتاب اقواما, غلام تھے, غلام, صحابہ میں غلام تھے. ایک صحابی ہیں, صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی ہیں مین آف دا قرآن. بتائیں کون ہے مین آف دا قرآن؟ قرآن کا آدمی. صحابہ کہتے تھے یہ قرآن والا آدمی ہے, مین آف دا قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن عن 4. 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. سرٹیفکیٹ دے رہے. قرآن ہر ایک سے سیکھنا نہیں ہے. ہاں ابھی تو جو ہے نا قرآن جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے کیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قرآن والوں سے سیکھو. 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. فرمایا عبداللہ ابن مسعود, ابی ابن کعب, معاذ ابن جبل, حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت سالم جو ہے یہ مین آف دا قرآن تھے. یہ غلام تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے, غلام تھے. سوچیں, غلام یہ قرآن کے آدمی بن گئے. جب اسلام لے کر آئے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مصروف ہوتے دعوت میں, نماز کا وقت آتا دار ارقم کے اندر, تو نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا, تو سب کے سب مل کر حضرت سالم کو آگے کرتے, سالم آپ نماز پڑھائیے. یہ ہے اسلام کیسے بلند کرتا ہے. دیکھو عزت دیتا ہے قرآن پاک کے ذریعے. حضرات صحابہ کہتے تھے امام المہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, سب سے پہلی مسجد مدینہ منورہ میں کون سی بنی؟ مسجد قباء. مسجد قباء میں سب سے پہلے امام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ. جتنے انصار, اسی لیے امام المہاجر امام الانصار حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جانے کا وقت تھا, تاخیر سے پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ تاخیر سے پہنچے میرے پاس. فرمایا میں آ رہا تھا, قرآن پاک کی آواز سنائی دی, میں رک گیا, سنتا رہا, اتنا اچھا قرآن. فرمایا کون پڑھ رہا تھا؟ فرمایا سالم پڑھ رہے تھے. اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں تو نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے جو قرآن پاک کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھتے. اس حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, جنگ یمامہ میں 700 صحابہ شہید ہوئے, اس میں حضرت سالم کی شہادت ہوئی. اس موقع پر تھوڑا صحابہ کے پیر ڈگمگائے, انہوں نے ایک آواز لگائی, یا اہل القرآن زین القرآن باعمالکم. حافظ قرآنوں سے کہہ رہے, 700 صحابہ حفاظ اس میں تھے, اے قرآن والو اپنے اعمال کو قرآن سے مزین کرو. کہاں جا رہے ہو؟ جمو, اپنے آپ کو جماؤ. بس یہاں تک کی شہادت ہو گئی. اللہ اکبر. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے انتقال کے وقت 2 لوگ اگر ہوتے, کتنے؟ 2 لوگ اگر ہوتے, ان 2 میں سے میں کسی ایک کو خلیفہ بنا دیتا. میں پوچھتا ہی نہیں تھا, مشورہ ہی نہیں کرتا. اگر اللہ پوچھتے میرے پاس جواب تھا. ایک کون؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اللہ پوچھتا تم نے ابو عبیدہ کو کیوں خلیفہ بنایا, میں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں یہ امین ھذہ الامہ, یہ میری امت کا امین ہے. اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ. دوستو سوچیں, دوستو سوچنے کی بات, یہ اللہ کا کلام ہے. جب ہماری زندگیاں اس سے جڑتی ہیں, اس سے نسبت دنیا میں بھی آخرت. ایک حضرت
ایک واقعہ یاد آیا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث جن کو کہا جاتا ہے یہ اسلام کا معجزہ ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا دوڑتا ہوا آیا حضرت کے پاس. حضرت کے پریشان ہوں، کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک پادری آیا ہے، پوپ عیسائی پادری آیا ہے، اور وہ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ آگ اس نے جلا دی ہے، آگ، اور وہ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میری کتاب بائبل ہے، میں اس کو جو ہے آگ میں پھینکتا ہوں، آگ میں رکھتا ہوں. اے مسلمانوں تم بھی قرآن لے کر آؤ، تمہارا قرآن بھی آگ میں ڈالو. اگر میری کتاب غلط ہے تو یہ آگ جلا دے گی، اگر تمہاری کتاب غلط ہے تو وہ آگ قرآن کو جلا دے گی. فیصلہ ہو جائے گا کس کی کتاب صحیح ہے کس کی کتاب غلط ہے. گھبرایا ہوا پریشان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، چلو کہاں پر ہے، چلو چلے. نکلے، جا کر دیکھا بیٹھا ہوا ہے، آگ جلی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی دیکھ بھائی تو اپنی کتاب رکھ دے گا، لیکن قرآن پاک ہمارا اللہ کا کلام ہے. میری ایک شرط ہے کہ اس قرآن پاک کو میں اپنے سینے سے لگا کر میں آگ میں جاؤں گا. کیا تو اپنی کتاب کو سینے سے لگا کر آگ میں چلے گا؟ پھر جو بچ جائے فیصلہ کر لیں گے. چل سمجھ رہے؟ جو بچ جائے فیصلہ. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا، چلو چلیں گے. بھاگ گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب کو مسالہ لگا کے لایا تھا تاکہ آگ نہ لگے، میں نے اپنی باڈی کو تھوڑی لگایا ہے. دوستو یہ حدیث دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ اللہ کے کلام کی تاثیر. کنز العمال کی روایت ہے اذا مات حامل القرآن، حامل قرآن حافظ قرآن کا جب انتقال کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ارض لا تأکل جسدہ، اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. تو وہ زمین کہتی ہے کیف اکل جسدہ وفی قلبہ کلام اللہ، اس کے جسم کو میں کیسے کھاؤں جبکہ اس کے سینے میں اللہ تیرا کلام ہے. قبر میں اس کی عزت، آخرت میں اس کی عزت. کیسی عزت آخرت میں؟ حشر کے میدان میں حافظ قرآن اٹھے گا اور اٹھ کر کیا کہے؟ قرآن آئے گا، کہے گا انا القرآن، آپ پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں قرآن پاک ہوں. چلو چلو، ہاتھ پکڑے گا. انت ما ترکتنی فی الدنیا، تو نے مجھے نہیں چھوڑا دنیا میں. انا لم اترک حتی ادخلک الجنہ، میں جنت میں داخلہ کرائے بغیر میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا آج. اور حدیث میں فرمایا قرآن ایسا سفارشی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے. نیت کریں دوستو، یہ جب مل کر ہم سب یہاں آخری سبق اسی لیے سنتے ہیں، یہ حقیقت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ہے تقریباً 900 سال پہلے کا واقعہ. حضرت نے لکھا ہے عراق کا، کہ عراق کے بادشاہ کے پاس خواب آیا. دو صحابہ ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو صحابہ خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، یہاں سے ہمیں ہٹاؤ، یہاں سے منتقل کرو، یہاں سے منتقل کرو. بادشاہ پریشان کہ بھئی کیسا خواب ہے؟ 1 دن 2 دن 3 دن پریشان ہوا. تو پھر اس نے اپنے کام والوں کو بلا کر کہا تھوڑا دور پہ ذرا زمین کھودو، دیکھے تو صحیح پانی وانی تو نہیں. وہاں دیکھا پانی وانی کچھ نہیں ہے، چلو خواب ہے. پھر دوبارہ خواب آیا تو اس نے عراق کے علماء کو جمع کیا، 122 علماء کے درمیان مشورہ کیا. تو جتنے علماء تھے سب نے کہا ہمیں یہ بار بار یہ بھی خواب آ رہا ہے. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ تاریخ طے ہوئی مشورہ کر کے، اور اس دن کہ قبر حضرات صحابہ کی قبر کو کھودا جائے اور ان کی مبارک لاش کو جو ہے منتقل کیا جائے. فرماتے 15 لاکھ لوگ جمع تھے، اور جس وقت قبر کھودی گئی 2 صحابہ کی جو ان کا جو کفن تھا وہ کفن بالکل تازہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ہیں، کبھی کبھی اللہ بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قبول فرمائے. تو نیت کریں انشاءاللہ. خالی بچوں کے لیے نہیں ہے. میں ایک اور بات عرض کروں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ ابرار الاقصاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حفظ کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آسان طریقہ ہے،
میں آپ کو کہہ رہا ہوں حفظ کرو مطلب یہ کہ آ جاؤ آپ جو ہے مدرسے میں داخلہ لے لو، بریک بند کریں گے، پھر جو ہے آپ کو بٹھائیں گے، ایسا سب نہیں ہے۔ حفظ کرنا ہے ایک آسان طریقہ، بہت آسان۔ سب سے پہلے نیت کریں مجھے حفظ کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ کچھ ساتھیوں نے مجھے رمضان میں آ کر بتایا، ہمارے یہیں بیٹھے ہیں، کہ بھئی کہ ہم صورتیں یاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، رمضان بعد یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ بھئی دیکھو حضرت نے فرمایا حفظ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلی نیت کرو مجھے کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا کام کہتے تھے روزانہ ایک آیت یاد کرو، بس روزانہ ایک آیت یاد کرو۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7، اور علم ترا سے لے کر آخر تک کتنی ہیں؟ 30-35، تو 40-50 تو ابھی ہم سب کو یاد ہے نہیں؟ 40-50 یوں ہی یاد ہو گئی سب کو۔ ایک ایک آیت روزانہ یاد کرے، ایک ایک آیت، ہاں بس۔ پھر دیکھیں یہ شوق بڑھے گا، قرآن پاک کی حلاوت تمہیں آمادہ کرے گی 2 آیتوں کو یاد کرنے کی، 3 آیتوں کو یاد کرنے کی۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تمہیں حافظ قرآن بنائے گا۔ اگر زندگی ساتھ نہ دے، اللہ حشر کے میدان میں حافظوں کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کتنا آسان طریقہ۔ اور ویسے ہیں ایک صاحب ہیں کووڈ میں، انہوں نے جو ہے نا اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا قرآن حفظ شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، نام نہیں لوں گا، کووڈ جب شروع ہوا صرف انہوں نے ہفتے میں 10 آیتیں سنانا ہے، ہفتے میں 10 آیتیں، اور آج الحمدللہ ان کے 5 پارے ہو چکے ہیں، 5 پارے۔ وہ بات سے بات بڑھ رہی ہے، فلافل والے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بات ختم کر کے، 2 دعائیں ہیں قرآن پاک میں جو بڑی بہترین ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک حفظ کرنے کی، حفظ میں آسانی ہو۔ دوسرا قرآن پاک کا فہم پیدا ہو، انڈرسٹینڈنگ قرآن پاک۔ 2 دعائیں ہم یاد رکھیں، یاد کر لیں۔ قرآن پاک کا کے حفظ کے لیے بڑی لمبی دعا ہے، اس دعا میں 3 بڑے بہترین جملے ہیں، اس میں اشارہ ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں دعوت ہے۔ حفظ کرنا چاہتے ہو 3 کام کر لو، 3 کام۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی۔ بس اب اس کے بعد اللہ کی صفات ہیں پورے۔ 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہ اندھیرا ہے، اللہ کا علم نور ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ قوت حافظہ بگڑتا ہے گناہوں سے۔ سب سے پہلے حافظ قرآن حفظ۔ آدمی کہتا ہے میری میموری پاور کمزور ہے، سب سے پہلی چیز کیا چھوڑنی ہے؟ یہ بندہ دعا کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دعا سکھا رہے ہیں، یا رسول اللہ سینے سے علم نکلتا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا علی یہ دعا پڑھو، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور تیری رحمت اس حال میں فرما کہ بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے دور رہوں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، جتنے لا یعنی بیکار کام ہیں ان کو چھوڑنا ہے، جتنے بیکار کام، یعنی خود دیکھ لیں انسٹاگرام، فیس بک، یہ بک وہ سب، جتنا اس میں انوالو اتنا ڈسٹریکشن، اور جتنا اس سے اپنی حفاظت اتنا وقت میں برکت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے اس دعا میں یہ میسج ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، یا اللہ تیری توفیق چاہتا ہوں میں، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں توفیق مانگتے رہیں، اپنے اوقات کو صحیح ترتیب پر لگائیں، اور پھر گناہوں سے بچیں۔ پھر دیکھیں آپ کی زبان پر اللہ قرآن کیسے لائیں گے، اور قرآن پاک آپ کے دل میں کیسے اتاریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دوسری دعا قرآن پاک کے فہم کی، وہ بڑی اچھی دعا ہے۔ اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک اتقلب فی قبضتک اؤمن بلقائک اصدق بلقائک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ اتنے جتنا میں پڑھا ہے، اس میں بندہ کیا کرتا معلوم؟ اے اللہ میں کچھ نہیں، میں بے بس ہوں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں بندہ ہوں، میرے ابا بھی تیرے بندے ہیں، میری والدہ بھی تیری بندی ہیں، یہ بھی یاد۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو سینٹنس ہے کیا ہے؟ اب اس کے بعد اللہ کی تعریف، اسألک باسم
اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے سوال کرتا ہوں، سمیت لک، سمیت به نفسک، او انزلته فی کتابک، او علمته احدا من خلقک، او استأثرته به علم الغیب۔ یا اللہ تیرے وہ سارے نام جو عرش پہ لکھے ہوئے، جو قرآن تو کتابوں میں تو نے اتارا یا کہیں کسی کو تو نے سکھایا، ان ناموں کا واسطہ دے کر تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال؟ اب دعا مانگو۔ پہلے تو پوری بندگی، اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات، اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر دعا۔ کیا دعا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی وذہاب غمی۔ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرا شوق قرآن پاک کے اندر دل میں ڈال دے، بس میرے غموں کے، میرے پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ حافظ ابراہیم ان کے لیے چیئر رکھیں اور وہ آخری سبق سنائیں گے، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے سورہ احقاف میں ایک بڑی اچھی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا نقل کی ہے اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں 2 سال کا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 2 سال۔ جب حضرت ابو بکر 18 کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 کے تھے، وہاں سے دوستی شروع ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 کے ہوئے۔ تو پھر جو ہے نا جب اسلام قبول کیے وہ، سبحان اللہ، کیا کتنی بڑی شان دیکھیں، وہ بھی مسلمان، ان کے بیٹے مسلمان، ان کی بیوی مسلمان، ان کے والد مسلمان، ان کی بیٹیاں مسلمان۔ صحابہ میں ایسا کوئی ایسا نہیں، سب یعنی پورا فیملی پیکج اسلام میں۔ تو پھر انہوں نے یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر تو نے کیا، اور شکر یہ ہے کہ ان اعمل صالحا ترضا، ایسا عمل کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شمشاد بھائی ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، یوسف بھی حافظ، یاسین بھی حافظ، ابراہیم بھی حافظ۔ اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھائے۔ دوستو جو ہے نا حافظ قرآن کے جتنے فضائل ہیں، میں نے 2-3 دن پہلے بھی ایک بات بتائی تھی، کنڈیشن، فضیلت آلویز وتھ کنڈیشن، فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ایک کنڈیشن سے، کنڈیشن ہٹا دو فضیلت 0 ہے۔ فضیلت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ کنڈیشن ایک ہی ہے، فاستحل حلالہ وحرم حرامہ۔ قرآن میں جو چیز حلال ہے اس کو حلال ہے، حلال پر ایمان۔ جس چیز کو قرآن نے حرام کیا اس کو میں حرام مانوں گا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کا علم دیں گے۔ اگر حفظ کرا کے چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے عقائد، ان کا دین ڈگمگائے گا۔ ہم بچوں کو آگے کریں، ہم بچوں کو قرآن پاک کا علم دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم اجعلہ لنا نورا واماما وہدى ورحمہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا۔ اللہم انفعنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم انفعنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، وارحمنا ان نتکلف ما لا یعنینا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا۔ اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، سميت به نفسك، أسألك باسمك التي سميت بها نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے۔ اے اللہ تو نے یہ سعادت، یہ نعمت ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائی، اس کی قدردانی، اس کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو اے اللہ قرآن پاک سے جوڑ دے، قرآن پاک کی زندگی سے جوڑ دے۔ اے اللہ قرآن پاک کا یقین نصیب فرما، اس پر عمل نصیب فرما، اس سے محبت نصیب فرما، اس کی برکتیں نصیب فرما۔
اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے قرآن پاک کے علم کو، عمل کو آسان فرما، اس کی دعوت کے لیے قبول فرما، اس کی خیر و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں کو، اور جہاں جہاں بھی قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے اللہ، پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو قبول فرما۔ پورے عالم میں اے اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو زندہ فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے انوار و برکات کو پھیلا دے یا اللہ۔ یا اللہ ابراہیم کے قرآن پاک کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی محنت کا بہترین اجر نصیب فرما، ان کے والدین اور اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کی برکتیں، خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اس نعمت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا علم عطا فرما، اے اللہ اس کا فہم نصیب فرما۔ اے اللہ آگے اس کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرما۔ ہم سب کو اے اللہ قرآن پاک کی اے اللہ برکتیں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عافیت عطا فرما، ہماری ایک ایک جائز مقاصد کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔